الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. صدق اللہ مولانا العظیم. جیسا کہ پہلے بتایا تھا کہ یہ سورت معاد اور آخرت کے ثبوت کے لیے اتری ہے. یہاں سے اللہ تعالیٰ کا حدیث و موسیٰ سے مسئلہ معاد کے ساتھ مسئلہ نبوت کو بیان فرما رہے ہیں، کیونکہ نبی پر ایمان لانے کے بعد ہی آگے سارے راستے کھلتے ہیں. توحید کا راستہ، آخرت کا راستہ، سارے راستے پہلے پیغمبر پر ایمان لایا جاتا ہے تو کھلتے ہیں. اور مسئلہ نبوت سے ہی مسئلہ معاد بھی پھر ثابت ہوتا ہے. تو یہاں سے اللہ تعالیٰ نے اس پیغمبر کا تذکرہ فرمایا ہے جو سب کے ہاں مسلم النبوہ ہے، جس کی نبوت تسلیم شدہ ہے، خواہ مشرکین ہوں، خواہ یہود ہوں، خواہ نصارہ ہوں. سب موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ان کے جو واقعات ان کے ساتھ پیش ہے ان کے قائل تھے. اور اسی سے آخرت کا مسئلہ بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ جب ایک لاٹھی جو بے جان ہے اس کو اللہ تعالیٰ زندہ کرنے پر قادر ہے اور سانپ بنانے پر قادر ہے، تو جو آدمی پہلے زندہ تھا پھر فوت ہو گیا، اس مردہ کو زندہ کرنا کیا مشکل ہے؟ وہ تو پہلے بھی زندہ ہی تھا. جب ایک لاٹھی کو، ایک بے جان چیز کو زندگی بخش دیتے ہیں تو جو پہلے جاندار تھی ان کو دوبارہ زندگی بخشنی ہے. اور پہلے بھی میں نے یہ بات بتائی تھی کہ کسی شے کو دوبارہ بنانا آسان ہے پہلی مرتبہ بنانے سے. پہلی مرتبہ بنانا مشکل ہوتا ہے، دوبارہ بنانا تو آسان ہوتا ہے، بھی ویسے ہی بنا دو جیسے تھی پہلے. لیکن پہلی بار مشکل ہوتا ہے کہ وہ کس طرح بنائی جائے. جب اللہ تعالی نے پہلی بار انسان کو بنایا ہے تو دوسری بار تو اور زیادہ آسان ہے. اس کے ذرات بھی موجود، اس کا ڈیزائن بھی موجود ہے، سارا کچھ موجود ہے. تو مسئلہ نبوت بھی ہے، مسئلہ معاد بھی ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام کو مشہور قصہ جو سورہ بقرہ، جس کی وجہ تسمیہ سورہ بقرہ ہے، بقرہ گائے کہتے ہیں، وہ قصہ کہ مردے کو زندہ ہو گیا. آپ نے کہا اس کی دم اس مردے کو لگاؤ جو مقتول ہے، تو اٹھ کر بیٹھ گیا. کہ یہ واقعہ بہت مشہور ہے، تو مردہ کیسے زندہ ہوا؟ تو پھر یہ اس کو کیوں محال سمجھتے ہو؟ تو یہاں مسئلہ معاد، مسئلہ نبوت کو ثابت کر رہے ہیں، اور اس میں مسئلہ معاد کی دلیلیں بھی آ رہی ہیں. اور اس پیغمبر کا تذکرہ کر رہے ہیں جو جس کو سب تسلیم کرتے ہیں، جس کے واقعات مشرکین کے ہاں بھی معروف تھے، یہود و نصارہ کے ہاں بھی معروف تھے. اس لیے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے کیونکہ سب ان کو تسلیم کرتے ہیں. اور میں حل عطا کا حدیث و موسیٰ، کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی بات پہنچی ہے؟ یعنی یقیناً پہنچی ہے، سب کو پتا ہے. یہ خطاب کا ایک طریقہ ہے. کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی بات پہنچی ہے؟ یعنی یقیناً پہنچی، یعنی اس کا یہ اصل یہ ہے. اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طویٰ، جب پکارا تھا ان کو ان کے رب نے بالواد المقدس، پاکیزہ وادی میں جس کا نام طویٰ ہے.
پاکیزہ وادی میں نادا پکارا ربہ ان کے رب نے بالواد وادی، وادی کہتے ویلی، پہاڑوں کے درمیان جو جگہ ہے، مقدس پاکیزہ محترم، طوا، یہ طوا نام ہے، جس کا نام طوا ہے، یہ کوہ طور کی وادی، کوہ طور جس کے کوہ طور کے جڑ میں جو وادی تھی اس کو طوا کہتے ہیں، وہاں پکارا تھا۔ یہ اجمال بیان ہوا ہے، اس کی تفصیلات دوسری جگہ پر ہے، اور یہ یاد رکھیں، ہمیشہ یاد رکھنا کہ سب سے زیادہ تذکرہ اللہ تعالی نے جس پیغمبر کا کیا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام ہے، کیونکہ موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ مشابہت ہے آپ کی نبوت اور ان کی نبوت کو، جس طرح وہاں پر فرعونی تھے، یہاں مشرکین ہیں، یہ بھی فرعونی تھے، ان میں بھی کبر اور وہ تھا، جس طرح ان کا انجام ہوا پھر ان کا بھی انجام ہوا، تو سب سے زیادہ پیغمبر السلام کو تسلی دینے کے لیے سب زیادہ واقعات اللہ تعالی موسیٰ علیہ السلام کے بیان کے، موسیٰ ایسا ہوا لہذا آپ تسلی رکھیں۔ ان کا سب سے زیادہ قرآن میں تذکرہ موسیٰ علیہ السلام کا ہے، باقی پیغمبروں کا ہے، لیکن جتنا ان کا کثرت تفصیل کے ساتھ ہے اتنا ان کا نہیں ہے۔ تو پورا واقعہ ہے کہ وہ قبطی کو قتل کیا، بڑے ہوئے فرعون کے گھر میں، چھوٹے بچے تھے، پیدا ہوئے، ذبح ان سے بچانے کے لیے صندوق میں رکھا گیا، اور پھر صندوق فرعون کے گھر میں چلا گیا، دریائے نیل میں بہتا ہوا، تو پھر وہاں سے ان کی بیٹی انہیں دیکھ لیا، پھر ان کی آسیہ نے اپنی بیٹا بنا لیا، پھر وہ بڑا ہوا، پھر قبطی کو قتل کیا، پھر مدین چلے گئے، شعیب السلام کی بیٹی شادی ہو گئی، 10 سال وہاں رہے یا 8 سال، پھر وہاں سے واپس آئے، تو رات کو رستہ بھول گئے، سردی کی رات تھی، اندھیری تھی، تو دور سے بجلی، دور سے آگ دیکھی تو کہا میں آگ لے کر آتا ہوں، تو وہاں گئے تو اللہ تعالی نے کہا انا رب، میں تمہارا رب، فخلعنا علیک، جوتے اتارے۔ اذ نادا ہو، جب پکارا ان کو ان کے رب نے، بالواد المقدس، وادی میں مقدس پاکیزہ، طوا جس کا نام طوا ہے، سارے واقعات پیش آئے، تیرے ہاتھ میں کیا ہے، وہ ڈنڈا سانپ بنا، وہ سارا قصہ اس کے اندر ہے، یہ اجمال ہے، تفصیل نہیں ہے۔ اور قرآن مجید کا یہ انداز ہمیشہ یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ، یہ قرآن مجید چونکہ کوئی قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے، اس لیے جہاں جتنا بات یا واقعہ مفید ہوتا ہے اتنا بیان کر دیتے ہیں، یہ اصول ہے قرآن مجید کا۔ یہ صرف سوائے یوسف علیہ السلام کے قصے کے کہ کوئی قصہ بالترتیب پورا نہیں ملے گا آپ کو، ادھر ادھر کچھ وہاں واقعہ، کچھ وہاں واقعہ، کچھ وہاں ذکر ہے، جیسی ضرورت ہوئی اتنی بات آ گئی، اس واقعے میں سے جہاں سے سبق لینا اتنی نازل ہو جاتی۔ کیا حکم ملا جب نبوت مل گئی؟ اذهب الى فرعون، جاؤ اب فرعون کی طرف، فرعون کی طرف جاؤ، اذهب الى فرعون انه طغى، انہوں نے سرکشی کی ہے، طغى، طغى کہتے ہیں کسی چیز سے باہر کوئی چیز آ جائے نا، جب نہر دریا کا پانی کناروں سے باہر آ جائے اس کو طغیانی کہتے ہیں ہم اردو زبان میں بھی، وہ یہی طغى ہے، مطلب ہے کہ اپنے آپ سے جب کوئی باہر ہو جاتا ہے نا، جب اپنے آپے سے، اپنی حقیقت سے جب کوئی باہر نکل جاتا ہے تو وہ طغى ہے، یہ اس کا مفہوم سمجھ میں آ جائے گا، اس کو سرکشی کہتے ہیں، سرکش ہو گیا، کیونکہ بندہ ہو کر سرکشی کرے تو اپنے آپ سے باہر ہو گیا نا، اللہ کی نافرمانی پر اترا ہے، طغى، اس نے سرکشی کی، جاؤ، فقل، اس سے کہو، حل لک الی ان تزکا، حل لک، کیا تجھے کوئی دلچسپی ہے، حل لک، کیا تیرے لیے کوئی دلچسپی کا مقام ہے، کوئی تیری محبت اس بات میں، ان تزکا، کہ تو پاک ہو جائے، تو درست ہو جائے، تو سدھر جائے، تزکا تزکیہ پاکیزگی، کہ تو صحیح ہو جائے، تو درست ہو جائے، کوئی معنی کر سکتے ہیں، تزکا کہتے ہیں پاکیزگی کو، زکوٰۃ بھی مال کی پاکیزگی کو کہا جاتا ہے، الا ان تزکا، فحل، قل، کہہ دیجیے ان سے، موسیٰ السلام کا قل، آپ کہہ دیجیے، حل لکا، کیا تجھے کوئی دلچسپی اس بات میں ہے، الا ان تزکا، کہ تم پاک ہو جائے، درست ہو جائے، وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ،
اور میں تجھے راستہ دکھاؤں تیرے رب کی طرف، فتخشا، تو تو ڈرنے لگے۔ دیکھو اس ترتیب کو دیکھو، حلک الی ان تزکا، یعنی اللہ کی طرف پہنچنے کے لیے پہلے تزکیہ چاہیے، ان تزکا، کیونکہ گناہ اور ظلمت عقیدے کی ہو یا عمل کی ہو وہ حجاب ہے مولا تک جانے میں، الی ان تزکا، پاکیزگی آئے اندر، ان تزکا۔ تو پہلے فرمایا کہ تجھے یہ ہے کہ تو پاک ہو جائے، جب تو پاک ہو جائے گا یعنی اپنے عقیدے سے، باطل عقیدے سے توبہ کر لے گا، جب برے اعمال سے تو توبہ کر لے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اہدیک الی ربک، میں تجھے ہدایت دوں گا تیرے رب۔ یہاں ہدایت سے مراد پہنچانا، کیونکہ ہدایت کے دو معنی اچھی طرح یہ شروع سے یاد کر لو، اس کو ذہن میں بٹھا لو۔ ہدایت کا ایک معنی ہوتا ہے راستہ دکھانا، جس کو کہتے اراۃ الطریق، اراء میں نے دکھانا، طریق راستہ، اراۃ الطریق۔ ہدایت کا ایک معنی راستہ دکھانا، اور ہدایت کا دوسرا معنی ایصال الی المطلوب، مطلوب تک پہنچانا۔ دو معنی ہدایت کے ہیں قرآن مجید پورے میں، ان دو میں سے ایک معنی ہوتا ہے۔ راستہ دکھانے میں منزل پر پہنچنا ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے رستے میں گم ہو جائے، کہ جی آپ ادھر چلے جاؤ، وہاں سے یوں چلے جاؤ، وہ کہیں اور چلا گیا۔ اور ایصال مطلوب کا مطلب پہنچانا، کہ ہاتھ پکڑ کر وہاں پہنچا دے منزل پر، اس میں یقیناً پہنچ جاتا ہے۔ لہٰذا اہدنا الصراط المستقیم کا جو ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے اس کا ترجمہ یہ ہے، ہمیں پہنچا، دکھا نہیں۔ وہ اگر دکھا گئے تو ہم تو پھر بھی راستے میں گم ہو جائیں گے۔ چنانچہ قوم سمود کے بارے میں، اما سمودا فہدیناہم، سمود کو ہم نے ہدایت دی، اللہ فرما رہے ہیں، فاستحبوا العمى علی الہدی، لیکن گمراہی کو پسند کر لیا۔ تو یہاں ہدایت کون سی تھی؟ راستہ دکھا دیا تھا، لیکن پھر گمراہی لے لی انہوں نے۔ اگر اللہ پہنچاتے تو کبھی ہو سکتا تھا کہ وہ گمراہ ہو۔ تو اہدیک الی ربک، میں پہنچاؤں گا تجھے تیرے رب کی طرف، یہاں پہنچانے کے معنی میں ہدایت یا راستہ دکھانا نہیں، کیونکہ جب آدمی پاک ہو جاتا ہے اور پھر کوئی پیغمبر یا نائب پیغمبر یہیں سے مرشد کا وہ بات ثابت ہوتی ہے۔ اہدیک الی ربک، کہ رب تک پہنچانے کے لیے سب سے پہلے سالک کا ارادہ چاہیے، کہ وہ ارادہ کرے پاک ہونے کا۔ حلک الی ان تزکا، سن لو صوفیین اور صوفیات، اگر ارادہ ہی نہ ہو، شیخ پینے کا ارادہ تو کریں، آسمانوں سے منگا لیجیے، ارادہ ہی نہیں ہے کہ یہ آپ ہی کچھ کر دو، بس دعا کر دو وہ نیک ہو جائیں، ایسے تھوڑی۔ یہ دیکھو یہ قرآن ترتیب بتا رہی، الی ان تزکا، کہ تجھے کچھ دلچسپی ہے پاک ہونے میں، یعنی پہلے امتی کی دلچسپی چاہیے، سالک کی دلچسپی چاہیے، ارادہ چاہیے۔ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ، پھر میں تجھے پہنچاؤں گا تیرے رب کی طرف۔ مسلم کا فتخشا، تو تو ڈرنے لگے گا، کیونکہ خشیت اور ڈر تبھی آئے گا جب دربار میں پہنچے گا۔ جس نے دربار ہی نہ دیکھا ہو تو دربار کی ہیبت کیا جانے، بولو۔ ایک آدمی جنگل میں رہتا ہو، کبھی دربار بادشاہ کے سامنے گیا ہی نہیں، تو کیا جانے کہ بادشاہ کا روب داب کیا ہوتا ہے۔ لہذا خشیت دلیل وصال ہے، خشیت دلیل ہے کہ یہ پہنچا ہوا ہے۔ جس پر اللہ کا بہت خوف ہے، یہ دلیل ہے کہ درباری آدمی ہے، یہ وہ جانتا ہے کہ شاہ کا کیا اختیارات ہیں اور ایک وقت میں کیا کر سکتا ہے۔ جو دور جائے رہا اس کو تو پتہ ہی نہیں یہ کیا ہے۔ یہ عجیب۔ تو اہدیک الی ربک، پہنچاؤ گے تو رب کے، دیکھو تصوف کے مسائل بھی ثابت ہو رہے ہیں۔ فتخشا، کہ تو ڈر جائے۔ خشیت، خشیت اس ڈر کو کہتے جس میں عظمت ہو۔ یاد رکھو، خوف اور خشیت میں فرق ہے۔ خوف ہر ڈر ہے، بلی سے ڈر رہے ہیں، چوہے سے ڈر رہے ہیں۔ ایک جو ہے وہ شوہر نے تمنا کاش میں چوہا ہوتا، انہوں نے کہا کیوں؟ کہا میری بیوی سوائے چوہے کے کسی شے سے نہیں ڈرتی۔ وہ خوف ہے۔ خشیت جس میں عظمت ہو، ساس سے ڈرتا ہے آدمی، مرشد سے ڈرتا ہے، بزرگوں سے ڈرتا ہے، والدین والد سے ڈرتا ہے،
تو اللہ تعالیٰ کا جو ڈر ہے وہ یہ ہے خشیت، فتخشا، کہ تو تیرے اندر کوئی ڈر پیدا ہو. یہ دلیل ہے کہ میں تجھے دربار تک پہنچا دوں گا، تو دربار پہنچ جائے گا تو پھر خشیت آ جائے گی تم. بجائے اس کے کہ وہ اس بات کو، اس نعمت سے فائدہ اٹھاتا، حجت پر اتر آیا کہ یہ تو پاک ہونے کا ارادہ اور تیرے ہاتھ سے ہدایت لینا اور وہاں جانا بات کی باتیں، پہلے اپنی نبوت تو ثابت کر کے تو نبی ہے. حجت پر آ گیا، مقابلے معارضے پر پہلے ثابت کر کے تو پیغمبر ہے. فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرىٰ، تو پھر دکھائی اس کو آیت الکبریٰ، بڑی نشانی. آیا میں نے نشانی کبریٰ، بڑی نشانی دکھائی. وہ لاٹھی کو پھینکا تو سانپ بن گیا، اتنا بازدار سانپ بن گیا کہ درباری فرعون سمیت بھاگنے لگے. فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرىٰ، بڑی نشانی دکھائی. اور اس میں ید بیضا بھی شامل ہے کہ ہاتھ بغل میں ڈال کر نکالا تو چمک رہا تھا. اراہ الآیت، یہ تسلیم، بجائے تسلیم کرنے کے کہا کہ پہلے یہ بتاؤ تو نبی ہے بھی یا نہیں. تو مسلسل اراہ دکھائی موسم اس کو آیت الکبریٰ، بڑی نشانی. فکذب، اس نے جھٹلا دیا اس کو. واسا، اور نافرمانی کی، معصیت پر کی اس نے. آسا فکذب، جھٹلایا اس کو، کہا یہ تو جادو ہے، کوئی معجزہ جادو ہے. آسا اور نافرمانی کی. اور مقابلے کے ثم ادبارا، پھر پیٹ پھیر لیا. ادبار کہتے پیٹ پھیر کر جانا، منہ پھیر کر جانے کو ادبار کہتے. ادبارا، پھر منہ پھیر کر چل دیا. یسعا، کوشش کرنے کے لیے کوشش کرنے لگا، یعنی مسلمانوں کے مقابلے کے لیے جادوگروں کو جمع کر دیا. کیا ہو، جادوگروں جمع کیا. یسعا میں نے دوڑنے لگا، کوشش میں لگ گیا مسلمان کے مقابلے کی. ادبارا، پیٹ پھیر دی. یسعا، کیا کرنے لگا، کوشش. صحیح کہتے کوشش کرنا. کس بات کی کوشش؟ مقابلے کی کوشش. جادوگر اکٹھے کر لی. فحشرا، جمع کیا لوگوں کو. حشر میں نے جمع کرنا. یوم حشر، یہی ہے حشر کے دن سب جمع ہوں گے. حشر کا میں نے جمع کرنا. کسی ایک جگہ، ایک میدان میں کسی کو جب جمع کیا جائے اس کو حشر کہتے ہیں. فحشرا، جمع کیا جادوگروں کو، لوگوں کو. فنادا، پھر پکارا. نادا، آواز دی. فقال انا ربکم الاعلی، اس نے کیا کہا، میں تمہارا ربکم الاعلی، تمہارا بڑا رب میں ہوں. حالانکہ بت پرست تھے یہ لوگ، بتوں کو پوچھتے تھے، لیکن وہ موسیٰ السلام جب آئے تو اس کو اتنی سرکشی سوجھی کہ اس نے بتوں کو بھی چھوٹا کر دیا. کہا کہ ان سے بڑا میں رب ہوں تمہارا. انا ربکم الاعلی، میں تمہیں پالتا ہوں، سلطنت میری، اختیارات میرے، جس کو چاہو دوں، جس کو چاہوں نہ دوں، جس کو چاہو اندر کر دوں، جس کو چاہو باہر رکھوں. میرے شیخ عارف باللہ اطمئن اللہ شاہ حکیم مکتب صاحب رحمۃ اللہ علیہ عجیب بات فرماتے تھے کہ آج تک کسی جھوٹے خدا نے زمین، آسمان، سمندر، پہاڑوں کے پیدا کرنے کا دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے پیدا کیا. اور یہی دلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو پیش کی تھی کہ اگر تو خدا ہے تو پھر سورج بھی تو نے بنایا ہوگا، آج ادھر سے طلوع کر کے دکھا دے تو دوسری طرف سے. فبہت الذی کفر، کافر مبہوت ہو گیا. تین دعویٰ نہیں کیا. تو یہ کہا میرے پاس اختیارات ہیں، میرے پاس حکومت ہے، ہو یہ اس کو خدائی ایسی ہے. آسمان زمین کو انہیں پتا ہے خود بھی کہ آسمان زمین نہ ہمارے تو بس میں ہی نہیں ہے. سمندر اگر ہمارے پاس میں ہوتا تو ہم سمندر میں اندر گھس کے دکھا دیتے. میرے شیخ فرماتے تھے ایسے آدمی کو سمندر میں جا کے پھینکو گے تو وہی وہ کہے گا او مائی گاڈ، او میرے اللہ. وہ بھی کسی اللہ کو پکارے، چاہے خود اللہ اپنے آپ کو کہتا او مائی گاڈ. حشر فنادا، حشرہ جمع کیا سب کو، جادوگروں کو، لوگوں کو بھی. فنادا، پھر اونچی آواز میں کہا، نادا، آواز دی. کیا کہا، قال کا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا رب ہوں. بڑا رب اس لیے کہا کہ بتوں کو پوچھتے تھے میں ان سے بڑا ہوں. فاخذہ اللہ، بس اللہ نے اس کو پکڑ لیا. اخذہ اللہ،
اللہ نے اس کو اخذ یاخذ پکڑنا. نکال الآخرت والاولی، نکال کہتے سزا، نکال اس سزا کہتے ہیں جو دوسروں کے لیے عبرت کا ذریعہ بنے، اس کو سزا کہتے ہیں. یہ چھپ کر اس کے استاد کسی ڈنڈا مار دے، 2 4 10 سے 20 ڈنڈے مار دے کسی کو بند کمرے میں، یہ نکال نکل آئے گی. اور باہر کڑا کر کے لگائے جوتے، یہ نکال کہلاتا ہے. نکال الآخرہ، یعنی ایسی سزا جس سے دوسروں کو بھی عبرت ہو، اس کو نکال کہتے ہیں. فاخذہ اللہ، اللہ نے اس کو پکڑ لیا. اور ایک عجیب بات ہے کہ قرآن مجید میں غور کرنے سے پتہ چلے گا کہ جب بھی دعویٰ کسی نے کیا نا، دعویٰ، بس وہی مارا گیا ہو. یاد رکھو، جلدی پکڑ اس شخص کی ہو جاتی ہے جو دعوے پر اترا ہے زبان سے. عمل چاہے وہی کر رہا ہو لیکن دعویٰ جس دن کر دیا اس دن پکڑا جائے گا. اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ فرماتے ہیں البلاء مؤکل بالنطق، بلائیں انسان کی زبان سے بندی ہیں. جو ہی کوئی دعویٰ نکلا ہے میں یوں، بس اسی وقت پکڑا جائے گی، دیر نہیں لگے گی. کہ عمل کی خرابی کتنے عرصے سے ہوگی، پکڑ نہیں کرتے، چھوڑتے رہتے ہیں اور فرصت دیتے ہیں. لیکن جب دعویٰ آ جاتا ہے نا، دعویٰ، کیونکہ دعویٰ سوائے مولا کی ذات کے کسی کو سزاوار اور لائق نہیں ہے، کیونکہ بندہ دعویٰ نہیں کر سکتا میں یوں، میں ہم کہیں کچھ بھی نہیں، ہم کیا ہے، بولو بھائی نہیں. اس لیے دعویٰ بہت خطرناک ہے، چاہے اس کا عمل اسی طرح سے ہی ہو، لیکن جس دن کہے گا میں یوں، بس اسی دن پکڑا جائے گا. جہاں بھی دعویٰ ہوا نا، اس لیے فرعون کتنے عرصے سے قتل و غارت کر رہا تھا، بچوں کو ذبح کر رہا تھا، لیکن جب دعویٰ کیا نا انا ربکم الاعلی، بس یہیں سے پکڑ شروع ہوگی اس کی. فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والاولی. یہی نمرود کے ساتھ ہوا، کب سے وہ مسلط تھا، لیکن جب دعوے پر اترایا اس ابراہیم سے مقابلے پر میں خدا ہوں، میں زندہ کرتا ہوں، میں مارتا ہوں، بس وہی مارا گیا، پکڑ شروع ہوگی اس کی. اس لیے انسان دعویٰ نہ کرے زبان سے کبھی بھی. دعویٰ بندوں اور غلام کے لیے دعویٰ سزاوار نہیں، جو ہے مولت منسوب کرے. اس لیے انسان کو اگر نعمت ملے تو اللہ تعالی نے دی ہے، توفیق میں اللہ تعالی، اور اگر کوئی کمی کوتاہی ہو تو اپنے نفس منسوب کرے میری اپنی کوتاہی ہے، تو دعویٰ ہے ہی نہیں. فاخذہ اللہ، اللہ نے اس کو پکڑ لیا. نکال الآخرۃ والاولی، آخرت اور دنیا کے عذاب میں، حالانکہ پہلے دنیا کا عذاب پھر آخرت کا. دنیا کا عذاب کہ بحر قلزم میں اس کو ڈبو دیا گیا، اور آخرت کا جہنم میں، برزخ میں بھی عذاب. ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح شام ان فرعونیوں پر قبر میں آگ پیش کی جاتی ہے. ثم یوم القیامت ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اب اس کو اور اشد عذاب میں داخل کرو. اور دنیا کی سزا کہ اس کو اس میں ڈال دیا، میرے قلزم میں ڈبو دیا. لیکن آخرت کی سزا کو پہلے ذکر کیا ہے اور دنیا کی بعد میں، کیونکہ آخرت کی سزا اصل سزا ہے، دنیا کی تو چٹنی ہے اس کے مقابلے پر، معمولی ہے آخرت کی سزا مقابلے پر. دنیا کی سزا جو ہے بظاہر بہت بڑی ہے، لیکن آنے والا کچھ بھی نہیں ہے، معمولی ہے. اس لیے پہلے کہا کہ اصل عذاب وہاں ہوگا. ان فی ذلک لعبرۃ، بے شک اس میں عبرت کا سامان ہے. عبرت میں نہ سبق لینا، لیسن ملتا ہے، سبق ملتا ہے. لمن یخشا، کس کے لیے؟ لمن یخشا، جو ڈرتا ہو، یعنی اس کے لیے عبرت ہے. یعنی ایسی نشانیاں، ایسے واقعات ان کو فائدہ دیتے ہیں جو دل میں اللہ کا خوف رکھتے ہیں. جن کے دل میں نہیں ہے تو معمولی بات ہے. آج بھی کتنے واقعات دنیا کے اندر رات دن میں آپ کے سامنے، خود ہمارے سامنے، اپنے گھروں میں، اپنے دائیں بائیں سب ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ ہر واقعہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی اس کو سمجھا سکتا ہے، لیکن لوگ عبرت نہیں پکڑتے. دیدہ عبرت نہیں رہا، یہ یاد رکھو. واقعات تو ہوتے ہیں لیکن دیدہ عبرت نہیں. ان فی ذلک لعبرۃ، اس میں عبرت ہے کس کے لیے؟ لمن یخشا. اس لیے کہا کہ جس میں خشیت ہوگی وہی ایسے واقعات سے عبرت لیتا ہے اور سبق لیتا ہے اور عقل لیتا ہے. عبرت کہتے ہیں عقل لینا، سبق لینا، سمجھے نہیں، اس کو کہتے ہیں عبرت. ان فی ذلک لعبرۃ، اس واقعے میں جو گزرا ہے فرعون کا، اس میں عبرت ہے کس کے لیے؟ لمن یخشا، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو، جس میں اللہ کا خوف ہو، وہ اس کے ایمان میں اور تازگی آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا خشیت بڑھتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عظمتوں پر اس کا یقین بڑھتا چلا جاتا ہے.
بخلاف اس کے جسم میں خشیت نہیں، وہ معمولی سمجھتا ہے، معمولی بات ہے یہ ایسے تو واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ آج جیسے دنیا میں زلزلہ آ جائے، وہ جی پلیٹیں ہل گئی، سیلاب آ گیا، جو انڈیا نے پانی چھوڑ دیا، یہ رات دن بارشیں ہو رہی ہیں، ژالہ باری، یہ سب عبرت کے سامان ہے، کیسے کیسے عذاب نازل، بجلی گر رہی ہے، یہ تو ہو جاتا ہے ایسے، لو نعوذ باللہ۔ ہر چیز کے پیچھے حکمتیں ہیں جو پیش آتی ہیں، لیکن عبرت کسی لیے میں یخشا جو ڈرتا ہوں۔ آپ سنا ہے بات کی؟ چلو حدیث